أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين۔ سب سے پہلے تمام حاضرین کی خدمت میں جو یہاں موجود ہیں یا جو آنے والے ہیں سب کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں، اور اس ہفتے میں آنے والی تمام سعادت کی جو تاریخیں تھیں، خوشیوں کی تاریخیں تھیں یا جو آ رہی ہیں، ان کی مبارکبادی بھی پیش کرتا ہوں آپ تمام مومنین مومنات کی خدمت میں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اس شعبان کے اور اس پر بابرکت مہینے کے اور جو بھی اہم ذات مبارک کے یوم ولادت ہے اس مہینے میں، ان کے صدقے میں خداوند عالم تمام محبان اہل بیت کو، تمام چاہنے والوں کو صحت سلامتی عطا فرمائے اور کووڈ-19 سے نجات دے، اور بالخصوص اور بالعموم تمام جسے کہتے ہیں کہ دنیا میں جو بھی باشندے ہیں، بالخصوص کینیڈینس جو بھی یہاں پہ کینیڈا میں رہتے ہیں اور پاکستان انڈیا میں یا کہیں بھی رہ رہے ہیں، سب کو پروردگار کووڈ-19 سے نجات عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہمارا جو یہ درس نہج البلاغہ کا پروگرام ہے ہم شروع کرتے ہیں۔ یہ جو آج کا خطبہ ہے وہ خطبہ نمبر 32 ہے، 32 نمبر کا خطبہ ہے۔ اس کو معین کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس خطبے میں اگرچہ آپ اگر دیکھیں گے تو خطبہ آپ کو نہج البلاغہ میں صرف ترجمہ مل جائے گا، لیکن اس کے بیک گراؤنڈ میں جو یہ خطبہ ہے یہ حقیقت میں مسجد کوفہ میں مولا علی نے اپنا درد دل کہا ہے۔ حالانکہ یہ وہ وقت تھا کہ جب جنگ نہروان ختم ہوتی ہے، اور پچھلے ہفتے میں نے کہا تھا کہ جب حکمین نے، جس میں عمرو عاص نے اور ابو موسیٰ اشعری نے مل کے حضرت علی کو خلافت سے بظاہر معزول کیا، اور حضرت علی علیہ السلام اس کے بعد جو ہے جب کہتے ہیں کہ نہیں اب ہم جنگ کرتے ہیں، تو نہروان کی پوری لڑائی ہوتی ہے جس میں حضرت علی کافی غضبناک ہو کر جنگ کرتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ بہت لوگ اس میں قتل ہوئے۔ اس کے بعد چونکہ معاویہ ظاہری طور سے اس میٹنگ میں خلیفہ بنایا جا چکا تھا، اس کا پروپیگنڈا اتنا زیادہ اور اتنی لالچ اور اتنا پیسہ جسے کہتے ہیں کہ شروع ہوا کہ کوفے میں ایک وقت ایسا آیا کہ مولا علیہ السلام سے لوگ بدظن تھے۔ لوگ، آپ کو معلوم ہے کہ لوگ ان کو سلام نہیں کرتے تھے، اگر وہ سلام کرتے تھے تو لوگ جواب نہیں دیتے تھے، لوگ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے، لوگ مسجدوں میں آتے تھے تو مولا کو اگنور کر کے چلے جاتے تھے، اور مولا دوسری طرف کہہ رہے تھے کہ مجھ سے سوال کرو، مجھ سے پوچھو، لیکن لوگ پوچھ نہیں رہے تھے۔ تو اس کے بعد مولا علیہ السلام نے اتمام حجت کیا، اور جو نصیحت کی ہے، یہ جو آج کے جملے ہیں، چونکہ ہماری محفل بھی ہے اور 21 مارچ بھی آج ہے، اور جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ آج کے دن جو 18 ذی الحجہ غدیر تھی وہ 21 مارچ کو ہوئی تھی، تو اس لحاظ سے یہ بھی ولایت کا دن ہے اور عید نوروز بھی ہے۔ لہٰذا یہ سال ہوتا ہے جو ایرانی سال جس کو شمسی کہتے ہیں، قمری سال محرم سے شروع ہوتا ہے اور شمسی سال جو ہے وہ 21 مارچ سے شروع ہوتا ہے، اور لوگ عید مناتے ہیں اور خوشی کی تاریخیں آتی ہیں۔ تو میں نے چاہا کہ اس خطبے کو آج آپ کے سامنے بیان کریں، اور بڑا مولا کا بڑا درد ہے اس خطبے کے اندر، اور بہت ہی واضح طور سے باتیں کہی ہیں، تو امید ہے کہ ہماری اصلاح کے لیے اور ہمیں احساس بھی ہو جائے گا کہ مولا علیہ السلام پر کیا گزر رہی تھی، اور ہم ایسے سچویشن انڈیویجول اپنے طور پر نہ بنائیں کہ کسی اہل بیت کے چاہنے والے کو، کسی مومن کو یا کسی مومنہ کو ایک تکلیف دیں، مسلسل تکلیف مسلسل جسے کہتے ہیں، وہ بہت ہی جسے کہتے ہیں قابل معاف نہیں ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر آپ سے جھگڑا ہو گیا اور آپ سے لڑائی ہو گئی، آپ نے کچھ کہہ دیا، انہوں نے کچھ کہہ دیا، 3-4 دن کے بعد معاملات ختم ہو گئے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ معاف کر دیں تو خدا معاف کر دے۔ ایک ہے تکلیف مسلسل، یعنی سال، 2 سال، 8 مہینہ، 6 مہینہ، سالوں نہ بات کر رہے ہیں، نہ اس کے سامنے جاتے ہیں تو ایٹیٹیوڈ پیش کر رہے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں، جبکہ بات ہو چکی ہے۔ تو وہ ایک تکلیف مسلسل ہے جو کوفے کے وہ
جسے کہتے ہیں کہ غدار اور کوفے کے بے ضمیر لوگوں نے حضرت علیہ السلام کو جو دکھ دیا ہے مسلسل، اس کی طرف اشارہ ہے۔ اور میں خطبہ پڑھتا ہوں، چونکہ اس خطبے کے بارے میں لکھا ہوا کہ مسجد کوفہ میں چند ساتھیوں کے ساتھ خطبہ دیا تھا۔ خطبے کے جملے سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں جو آج کا ماحول بنا ہوا ہے کہ میں پہلے کہہ دیتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے کہ اگر کوئی آج کے دور میں آپ اگر غور کریں، اگر کوئی عالم یا کوئی ناصح، کوئی نصیحت کرنے والا آج کے معاشرے میں نصیحت کرتا ہے، تو جن کو نصیحت اچھی نہیں لگتی ہے وہ کہتے ہیں بھائی کہ یہ مولانا کیا پڑھ رہے ہیں، یہ مولانا کیا کہہ رہے ہیں، یہ کیوں کہہ رہے ہیں، ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں، ہم مجلس میں نہیں آئیں گے، ہم بائیکاٹ کریں گے، ہم آپ کو ڈونیشن نہیں دیں گے۔ یعنی امام بارگاہوں پر پریشر ڈالتے ہیں کہ امام بارگاہ والے اس عالم کو ہٹا دیں۔ اس کے مقام پر کوئی ایسا شخص آتا ہے جو عالم نہیں ہے، جو جاہل ہے اور باتیں مزیدار کرتا ہے، لوگ کہتے ہیں جی بہت اچھا ہے، تو برانڈ ہے، تو اس کو بلائیے، تو فلاں کیجیے۔ یہ اس طرح کی جب سچویشن کسی معاشرے میں بنتی ہے، اس کی طرف اشارہ ہے کہ جب مولا علی خطبہ دیتے تھے تو ان کو سمجھاتے تھے، کوفیوں کو ان کی نصیحت کرتے تھے، تو یہ ناراض ہوتے تھے اور پھر مولا علی کے خطبے میں نہیں آتے تھے، بائیکاٹ کرتے تھے اور جاتے تھے ابو موسیٰ اشعری کے پاس۔ وہ ابو موسیٰ اشعری کے جس کی کوئی حیثیت نہیں علی بن ابی طالب علیہ السلام کے سامنے، لیکن وہ پروپیگنڈا، وہ جھوٹی باتیں کرنا ممبروں سے، اور ممبر سے وہ ایسی باتیں کرنے لوگ خوش ہو جاتے تھے، نتیجہ یہ اس کے بعد کھانا بٹتا تھا، وہاں پہ لوگوں کو لیے بہت سی باتیں کہی جاتی تھیں، لوگ سمجھتے تھے میرے بینیفٹس میں باتیں ہو رہی ہیں، جبکہ بینیفٹس میں باتیں نہیں ہو رہی ہوتی تھی۔ اس لیے وہ لوگ جو ہیں وہ مولا علی کو چھوڑ دیتے تھے، اور جب مولا علی خطبہ دیتے تھے وہی جو آپ کے چند اصحاب 17 18 20 لوگ، اور اس کے ہاں ملتا ہے کہ ہزاروں کا مجمع ہوتا تھا۔ تو آج کا اگر دور ہوتا تو شاید بہت سے لوگ غفلت کی وجہ سے یا اپنے نفس کی وجہ سے، اپنے انا کی بنا پر حضرت علی کے پاس نہیں آتے کہ مولا کے پاس تو کوئی آتا ہی نہیں ہے، ہم کیوں جائیں، ہم وہاں جائیں گے جہاں بھیڑ ہوتی ہے۔ تو بھیڑ کی بنا پہ، شہرت کی بنا پر آپ کسی کو برانڈ نہیں بنا سکتے ہیں۔ یہ لب بے لباب ہے آج کے خطبے میں جو میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن خطبۃ لہ علیہ السلام، یہاں پہ سید رضی نے جو ہے وہ خطبے کے بارے میں جو صرف خطبہ لکھا ہے، لیکن جو علماء ہیں جو ان کے شارح لکھنے والے ہیں، ایک اس میں شارح ہیں شافعی کر کے، انہوں نے لکھا ہے کہ خطبہ مولا علی کا کوفے کی مسجد میں دیا گیا ہے اور یہ درد دل ہے۔ فرمایا کہ ایھا الناس انا، دیکھیں یہیں سے جملہ شروع ہوتا ہے، اور ماشاءاللہ سے آپ حضرات مسلسل ہم سے جڑے ہوئے ہیں اور جڑتے رہیں اور آتے رہیں، اور میرے پاس جو ملی ہے بھیک اہل بیت کے صدقے میں، وہ اب تک ہم ایک ادنا سا طالب علم ہونے کے حصے سے پہنچاتا رہوں۔ جملہ ہی شروع کرتے ہیں مولا علیہ السلام اس خطبے میں، ایھا الناس، اے لوگو، یعنی جب اہل بیت علیہ السلام ایھا الناس کہیں تو یہاں پہ یہ مراد صرف ایک طبقے کے لیے نہیں ہے، ایک معاشرے کے لیے نہیں ہے، اور ایک مخصوص لوگ لینے کے بعد جو جیسے جب یہ بات کہہ رہے تھے تو چند لوگ بیٹھے تھے، مثال کے طور پر 10-12 لوگ، تو انہی کے لیے بات تھی نا، ایھا الناس، جہاں جہاں یہ میرا میسج پہنچ رہا ہے یہ بات ان تک ہے، کامن بات ہے۔ انا قد اصبحنا فی دہر عنود وزمن کنود، ہم ایک ایسے زمانے میں جی رہے ہیں، ایک ایسے ماحول میں جی رہے ہیں، کیسا زمانہ ہے، جہاں پر نیکوکار کو، یعنی فی دہر عنود، ایسا زمانہ اناد والا، دشمنی رکھنے والا، کینہ پرور زمانہ۔ میں نے کہا نا کہ کوئی بات ہو گئی تو کینہ پروری کیا علی بن طالب سے ہو رہی تھی، یہ معاویہ کینہ ہی تو رکھتا تھا، ان کو کیسے شرف ملا ہوا ہے، یہ کیسے ولی اللہ ہیں، ان کا خاندان کیسے اچھا ہے، ان کو بگاڑو، ان کو خراب کرو۔ عنود کے معنی ہوتا ہے عربی میں، عنود اس کو کہتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے ایک شخص ناراض ہے لیکن وہ نقصان نہیں پہنچا رہا، وہ ناراض ہے
اور راضی بھی ہو جائے گا، ہو سکتا ہے بات چیت نہ کر رہا ہو، تو اس کو وہ ناراض ہوتا ہے. عنود کہتے ہیں کہ ناراضگی تو ہے لیکن اتنا بغض ہے کہ اس کو نقصان پہنچاؤ، اس کے خلاف پروپیگنڈا کرو، اس کی شخصیت کو مجروح کرو. اس کو کہتے ہیں عناد، جس سے مولا نے کہا ہے فی الدہر عنود، یعنی ہم ایک ایسے زمانے میں رہ رہے ہیں جہاں کینہ پروری اور بغض کا عالم یہ ہے کہ مولا علی جس کی وجہ سے نماز ہے، جس کے سجدے نے نماز کو معراج دیا ہے، جس کے کردار نے توحید کو بچایا ہے، جو پاسبان رسالت ہے، جو علم لدنی کا مالک ہے، اس کو کیا کہا جا رہا ہے؟ تو نماز ہی نہیں پڑھتے، ان کا نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جو کہنا ہے کسی کی شخصیت کو مجروح کرنا، اس کو عناد کہا جاتا ہے. اور لوگ معاویہ کی طرف سے پیسے لے کر حضرت علی کے خلاف پروپیگنڈا کرتے تھے اور یہاں تک کہ کہتے تھے نعوذ باللہ مولا نماز سے کوئی تعلق نہیں. اس کو کہا ہے کہ ہم ایسے دہر میں ہیں جو عنود وزمن کنود، اور سرکش زمانہ ہے. سرکش زمانہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر کسی کے خلاف آپ بول رہے ہیں، کسی نے کہا کہ بھائی آپ چپ ہو جائیں، کیوں باتیں کر رہے ہیں، وہ اس کے بھی خلاف ہو گیا، کہا جی اب اس کو بھی ٹھیک کرنا ہے، اب اس کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا، یہ آدمی بھی ملا ہوا ہے اور یہ آدمی بھی ویسا ہی ہے. اس کو کہتے ہیں قنود. یعنی اگر اہل بیت علیہ السلام علیہ کے جو صحابی تھے، چند بچے ہوئے تھے، وہ جب کہتے تھے کچھ ان لوگوں سے، تو وہ کہتے تھے کہ تمہارے لیے بھی ہم پروپیگنڈا کرتے ہیں. اور جس کی وجہ قتل ہوا ہے، حضرت علی کے مالک اشتر کو، محمد بن بکر کو، اس کے بعد عیسیٰ میں تمار کو، اس کے بعد عمار یاسر کو، یہ جتنے بھی صحابی مولا کائنات کے تھے، کیوں قتل کیا گیا؟ نہ کسی کا مال لوٹتے تھے، نہ کسی کے خلاف بولتے تھے، قنوت کی بنا پر کہ علی کا ساتھ کیوں دے رہا ہے. اور آج بھی جو شیعوں کو مارا جا رہا ہے، وہ کیوں مارا جا رہا ہے؟ قنود کی بنا پر. یعنی یہ علی کا ساتھ دیتا ہے، یا حضرت علی کو ولی مانتا ہے، یا علی بن ابی طالب کے فضائل پڑھتا ہے، یا شیعہ ہے، مارو. اور آج بھی اپنوں میں بھی کچھ ایسے قنود کی، وہ چھوٹی سی منزل ہے، بہت بڑی والی نہیں ہے، کہ لوگ حضرت علی کے فضائل پڑھنے والے علماء کو، فضائل پڑھنے والے خطبہ کو، کچھ طبقہ ہے ہمارے درمیان میں جو اگنور کر رہا ہے. نہیں، یہ فضائل نہیں چاہیے، ہمیں فضائل نہیں سننا ہے. قنوت کا زمانہ ہے. تو ایسے زمانے مولا کہہ رہے ہیں کہ ہمارا دور آیا کہ ہم دہر عنود میں تھے اور زمن قنود میں تھے. امید ہے کہ آپ تک بات واضح ہو گئی ہوگی. اس کے بعد ہوتا کیا ہے؟ چونکہ میں نے پہلی وضاحت کر دیا، لہذا بات تب تک پہنچ جائے گی. یعد فیہ المحسن مسیئا. جب قنود اور عنود کا زمانہ تھا، عنود یعنی دشمنی، قنود یعنی پروپیگنڈا، دشمنی کو ایک نبھانا جسے کہتے ہیں، بالکل کس کے خلاف لگے رہنا، بلا وجہ لگے رہنا. پھر کیا ہوتا ہے؟ لوگ اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ اس پروپیگنڈے کے، اس غلط باتوں کا اثر کیا ہوتا ہے؟ کہ یعد فیہ محسن مسیئا، یعنی پھر نیک بندوں کو لوگ بد کردار سمجھنے لگتے ہیں، نیکی کرنے والے کو لوگ گنہگار سمجھنے لگتے ہیں. اب دیکھیں مولا علی سے زیادہ کون نیکی کرنے والا تھا؟ جہاں وہ ایک طرف غریبوں کو کھانا کھلا رہے تھے، جہاں وہ ایک طرف روٹی بانٹ رہے تھے، جہاں وہ ایک طرف مشکل کشائی کر رہے تھے، وہی لوگ انہیں برا کہہ رہے تھے. تو جب معاشرے میں اس طرح کا پروپیگنڈا شروع ہوگا تو کیا ہوگا؟ یعد فیہ المحسن مسیئا. مسیء مانے مطلب برا، بد کردار، نفرت کے قابل. احسان کرنے والے کو دنیا کیا کرے گی؟ برا سمجھے گی. پھر فرمایا وَيَزْدَادُ الظَّالِمُ فِيهِ عُتُوًّا. اور جب احسان کرنے والے کو دنیا ظالم سمجھے گی، عزیزان محترم توجہ کیجیے گا، بڑی عجیب سی بات ہے. جب احسان کرنے والے کو دنیا ظالم سمجھے گی تو کیا ہوگا؟ یزداد الظالم فیہ عتوا. تو جو ظالم ہے وہ سرکشی پر آئیں گے. عتو کے معنی ہوتا ہے کامیاب ہو جانا، سازش میں کامیاب ہو جانا، کسی کو بدنام کرنے میں. اور آپ دیکھیں کہ حضرت علیہ السلام کے خلاف، چونکہ حضرت علیہ السلام کو لوگ مان نہیں رہے تھے، اپنی بغاوتوں کی بنا پہ، اپنی نفرتوں کی بنا پہ، اپنی جہالت کی بنا پہ، اپنی غداری کی بنا پہ. نتیجہ کیا ہوا کہ معاویہ جیسا ظالم اتنا کامیاب ہوا کہ کوفہ میں حضرت علی کو لوگوں نے سلام کرنا بند کر دیا.
تو مولا فرما رہے ہیں کہ یزداد الظالم فیہ عتوا، کیا ہو جاتا ہے کہ ظالم جو ہے ان چیزوں سے فائدہ اٹھاتا ہے اور وہ اپنے جسے کہتے ہیں کہ مشن میں کامیاب ہو جاتا ہے. آج کیا ہو رہا ہے؟ آج جو جوہلا ہے، آپ دیکھیں میں بار بار کہتا ہوں کہ ہمارے جہالت کی بنا پر تقدس عزاداری خطرے میں پڑی ہوئی ہے. یہ سیڈیوں کا جو رواج آیا ہے، جو اس میں میوزک کا رواج آ گیا ہے، یہ کیا ہے؟ چونکہ جو علماء ہیں، جو بولنے والے لوگ ہیں، ان کی آپ نے زبانیں بند کر دیں گے. اگر وہ بولیں گے تو آپ انہیں بلانے نہیں دیں گے، آپ پروپیگنڈا کریں گے، ان کو ممبروں سے ہٹائیں گے. تو نتیجہ کیا ہے کہ جو اچھے لوگ ہیں ان کی زبانیں بند کر دی گئیں، اور ظالموں نے اس طرح سے، عتوًا کے معنی ہوتا ہے سرکشی کرنا، کھل کے کام کرنا بغیر ٹوک روک کے. تو انشاءاللہ اگر آپ کے ذہن میں سوال ہوگا تو کر لیجئے گا. وَلَا تَنْتَفِعُ بِمَا عَلِمْنَا، یہ کب واقع ہوگا؟ کہ جب برے اچھے کو برا کہہ دیا جائے، نیکی کرنے والے کو بدکردار کہہ دیا جائے، اس پہ تہمت لگا دی جائے، اس کو بدنام کر دیا جائے. جب تہمت لگائی جائے تو تہمت لگانے والے کو کچھ نہ کہا جائے، جس پہ تہمت لگی ہے اسی کے خلاف پوری دنیا ہو جائے، جیسے حضرت علی کے ساتھ ہوا ہے. یہ کب ہوگا؟ یہ قوم کب اس سچویشن میں آئے گی؟ لا تنتفع بما علمنا، جب وہ لوگ جو جانتے ہیں اس سے فائدہ نہ اٹھائیں. کس کو نہیں معلوم ہے کہ تہمت لگانا حرام ہے؟ کس کو نہیں معلوم ہے کہ اتہام لگانا ظلم ہے؟ کس کو معلوم ہے کہ کسی کے خلاف پروپیگنڈا کرنا گناہ ہے؟ لیکن فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں. فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں تو ظالم کامیاب ہو رہا ہے. کس کو نہیں معلوم تھا کہ حضرت علی کے بارے میں رسول اللہ نے کیا کہا؟ کس کو نہیں معلوم تھا کہ حضرت علی نے کتنی مدد کی ہے؟ کس کو نہیں معلوم آج اسلام جو یہ بنی امیہ کے لوگ تھے، جو خلافتوں پر قائم ہو گئے تھے، جو مسجدوں پر قابض ہو گئے تھے، جو مرکزوں پر قابض، ان کو نہیں پتا تھا کہ حضرت علی کی حیثیت کیا ہے؟ لیکن جاننے کے باوجود اگنور کرنا. تو ہمارا معاشرہ بھی اس وقت تباہی کی طرف جائے گا جب آپ جو جانتے ہیں اس سے فائدہ نہ اٹھائیں. آپ کو معلوم ہے کہ یہ چیز حلال ہے، اسے کریں، اور اگر یہ حرام ہے تو اسے اگنور کریں. پھر فرمایا وَلَا نَسْأَلُ عَمَّا جَهِلْنَا، اور جس کے بارے میں نہیں جانتے اس کے بارے میں سوال نہیں کرتے. یہ اشارہ مولا علی نے اپنی طرف کیا ہے. یہاں پر کہتے ہیں تخاطب المتکلم مع الغیر. یہ ایک فصاحت کا جملہ ہے کہ ہم کے لیے تو کہہ رہے ہیں لیکن اس میں خود متکلم جو کہنے والے وہ مراد نہیں. نہیں، حضرت علی اس میں مراد نہیں ہے. ہم کا لفظ کہ ہم ایسے معاشرے میں پیدا ہوئے، ہم علم کا فائدہ نہیں اٹھاتے، ہم جاہل ہونے پر سوال نہیں کرتے. جو ہم کا لفظ ہے یہ حضرت علی پر ڈیپینڈ نہیں، کہ حضرت علی کے علاوہ جو لوگ سامنے تھے، چونکہ حضرت علیہ السلام مولا کائنات کہہ رہے تھے مجھ سے سوال کرو، مجھ سے سوال کرو قبل اس کے کہ تم مجھے کھو دو گے. یہ نہیں کہ میں، یہ جو ترجمہ ہوتا ہے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں، یہ غلط ہے. قبل ان تفقدونی، قبل اس کے کہ تم مجھے کھو دو گے. تمہارے درمیان میں نہیں رہوں، کھو دو گے مجھے، تم مجھ سے سوال کرو. لیکن سوال کوئی نہیں کرتا تھا، اور بنی امیہ کے پروپیگنڈے پر، ابو موسیٰ اشعری کے پروپیگنڈے پر لوگ ججمنٹ لے رہے تھے. کہتے ہیں نا کہ جج کر لیتے ہیں فوراً. ہمیں فوراً جج نہیں کرنا چاہیے. آج کے معاشرے میں بہت سوچ سمجھ کے بات کریں تاکہ ہمارا معاشرہ فساد سے بچا رہے. پھر فرمایا وَلَا نَسْأَلُ عَمَّا جَهِلْنَا، سوال نہیں کرتے ہیں جس کے بارے میں وہ جاہل ہیں، اپنی تب بندی لگائے رہتے ہیں. وَلَا نَتَخَوَّفَ قَارِعَةً حَتَّى تَحُلُّ بِنَا، اور یہ اس وقت تک نہیں ڈرتے ہیں کسی مصیبت سے جب تک کہ ان پر وہ مصیبت آ نہ جائے. آپ دیکھیں کہا جاتا ہے موت آئے گی، فشار قبر ہوگا، حساب کتاب ہوگا، اہل بیت کو حساب دینا ہے، اہل بیت کے سامنے جانا ہے. کچھ نہیں ہوتا ہے. لیکن جیسے ہی موت کا قریب آئے، جیسے آپ کو خوف لگا، جیسے کوئی ڈاکٹر کہتا ہے بھائی کووڈ ہے، احتیاط کرو، یہ کرو وہ کرو، ہم کہتے ہیں نہیں کریں گے. جیسے ہی کووڈ نے حملہ کیا پھر آپ کو بھائی اب کیا کریں گے؟ تو مولا کہتے ہیں کہ جب تمہیں خوف دلایا جا رہا تھا ان مصیبتوں سے، تب تو تم نے احساس نہیں کیا، اپنے کو کیئر نہیں کیا. جب مصیبت آ گئی تو چلا رہے ہیں. ہمارے ہاں کیا ہے کہ جب بار بار کہا گیا ہے، قرآن مجید نے کہا ہے، اللہ رسول نے کہا ہے کہ گناہ جب حد سے بڑھ جائے گا تو خداوند عالم عذاب میں مبتلا کرے گا. آپ ڈریں اس دنوں سے، ہم ڈرتے نہیں ہیں. جب خدا نے عذاب میں مبتلا کر دیا تو اب چلا رہے ہیں مولا یہ کر دے، مولا وہ کر دے.
تو مولا کہیں کیسے کر دیں، ہم تم کو سمجھا رہے تھے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو ڈرتے نہیں ہیں. قاریان لا تتخوف قاریتن، ہم ڈرتے نہیں ہیں. قاریتن کہتے ہیں جیسے آج کا کووڈ-19 ہے، اس طرح کا حالات میں حتی تحل بنا، تحلہ نہیں جب ان کے سامنا کرتے ہیں، جب تک کہ ہم اس کا سامنا نہ کر لیں. جس معاشرے میں یہ باتیں ہو رہی ہوں کہ جہاں جسے کہتے ہیں کہ اچھے لوگوں کو برا سمجھا جائے، ظالم کو آزاد کر دیا جائے، یہ معاشرے میں 4 قسم کے لوگ ہوتے ہیں جس کی بنا پہ معاشرہ مرتب ہوتا ہے. 4 قسم کے لوگ ہوتے ہیں جس سے معاشرہ مرتب ہوتا ہے. پہلا کیا ہے تو کہا فالناس علی اربعۃ اصناف. مولا کہتے ہیں جو لوگ اچھے کو برا کہہ دیتے ہیں. آپ دیکھ لیں کہ تعجب کی بات ہے، میں کھل کے بات کرتا ہوں آصف رضا صاحب کو، اور جو لوگ ہمیں جانتے ہیں اس میں دین کی بات بتانے میں کوئی تکلف نہیں ہونا چاہیے، اور آپ لوگ بھی سوال کرنے میں تکلف نہ کریں گے. ایک بہرحال ایک لحاظ اور ایک احترام کے ساتھ کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں آپ. جو ہم سے بنے گا ہم آپ کو جواب دیں گے، جو نہیں بنے گا ہم اپنے استاد سے پوچھ کے جواب دے دیں گے. لیکن کیا ہے کہ مراجع کے خلاف بعض ایسے ممبر پہ جاہل جا رہے ہیں جو پڑھ ساری روایتیں ان علماء سے رہے ہیں جنہوں نے خون پسینے سے ہم تک یہ دین پہنچایا ہے. اپنے مطلب کی چیز لیتے ہیں، اور جہاں ان کے نظریات سے، ان کے خیالات سے چیزیں ٹکراتی ہیں، وہاں وہ مراجع کو، سسٹم کو، علماء کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں. علماء کے ذریعے سے ادارے مضبوط ہوتے ہیں اور علماء کو نکال باہر کر دیتے ہیں. نہیں، آپ نے شراب پہ کیوں پڑھ دیا؟ آپ دیکھیں ایسے بھی معاشرے میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ اگر عالم نے کہا کہ شراب مت پیجیے، یا عالم نے کہا کہ پردہ کیجیے، خواتین کو پردہ کرنا چاہیے، وہ خواتین نے کہا جی اس مولوی کو نکال باہر کرو، پردے پر کیوں پڑھ رہا ہے، ہم نہیں چندہ دیں گے، فلاں کریں گے. جو بیچارے مینجمنٹ کے لوگ ہیں، ظاہر ان کو چلانا ہے اپنے ادارہ، کہتے ہیں قبلہ آپ اب چلے جائیں، اب ادارہ مجھے چلانا ہے. آپ کو ادارہ چلانا ہے؟ یعنی ایک آدمی حرام و حلال بتا رہا ہے اور لوگ اختلاف کر گئے. تو وہ مولائے کائنات کر رہے ہیں کہ جب اس طرح کے معاشرے میں لوگ ہو جائیں گے تو حضرت علی بھی آ جائیں نا تب بھی ان سے لوگ سوال نہیں کریں گے. تو اگر امام زمانہ بھی آ جائیں تو ہم سدھرنے والے نہیں ہیں، مگر یہ کہ اللہ توفیق. اس کو کہا کہ 4 طریقے کے لوگ ہوں گے اس میں. پہلا کون ہوگا؟ چونکہ محفل ہے اور ہم بہت لمبا خطبہ نہیں دے سکتے ہیں، لہذا ہم نے کہا تھا کہ ایک چیپٹر آج بیان کر دیں گے، اور انشاءاللہ 3 جو صفات ہیں وہ اگلے سنڈے کو آپ کے سامنے بیان کریں گے. فالناس علی اربعۃ اصناف، 4 طریقے کے لوگ پیدا ہوں گے. منہم من لا یمنع الفساد الا مہانۃ نفسہ. ایک گروہ ایسا ہوگا کہ اس فساد بہت بڑا فسادی ہوگا، بہت بڑا فسادی ہوگا، لیکن کیا ہوگا؟ وہ فساد اس لیے نہیں کر پائے گا کہ مہانۃ نفسہ، وہ کمزور ہے. یا تو یہاں مراد 2 طریقے، یا تو اس کے پاس طاقت نہیں ہے، یعنی اس کو لوگوں نے مطلب طاقت نہیں دی ہوئی ہے، یا یہ کہ وہ اتنا بستر پہ پڑ گیا، یعنی بیماری میں جیسے پیرالائز ہو گیا تو نہیں جا سکتا، سوشل ایکٹیویٹی نہیں کر سکتا، لوگوں کو جمع نہیں کر سکتا، تو وہ مجبور ہو کے گھر میں پڑا، لیکن ہے وہ بہت بڑا فسادی. ایک ترجمہ یہ کہ لوگ اس کی بات پر ابھی توجہ نہیں دے رہے ہیں. وَكَلَالَةُ حَدِّهِ، اور ایسا شخص ہے جو ہوتا ہے فسادی، وہ فساد کیوں نہیں کر پا رہا ہے؟ یہ اشارہ ہے ان گروہ کا جو حضرت علیہ السلام کے خلاف تو بہت تھے. یہ خوارج کے جو بچے ہوئے لوگ تھے ان کی طرف اشارہ ہے، اشعث ابن قیس کی طرف اشارہ ہے، قطامہ کی طرف اشارہ ہے کہ یہ ابھی کوفے میں اتنا ڈرے ہوئے ہیں کہ چپ چاپ بیٹھے ہیں، ورنہ بہت بڑے فسادی ہیں. تو کسی کی خاموشی اس کی صحت کی دلیل نہیں ہوتی ہے. وَكَلَالَةُ حَدِّهِ، اور ہے کہ ڈر کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن بیٹھے تو ہیں، وہ لوگ سمجھ رہے ہیں بندہ تو بول ہی نہیں رہا یار، یہ کہیں انوالو ہی نہیں ہوتا ہے. مولا کہہ رہے نہیں، یہ بہت بڑا فسادی ہے. یہ موقع کی تلاش میں، اور موقع آیا تو دیکھیں حضرت علی کو قطامہ ہی نے قتل کروا دیا. وَكَلَالَةُ حَدِّهِ، مثال دے. اور یہ لوگ ہیں جن کی تلواروں کی دھاریں کند ہو گئی ہیں، یعنی ان کے پاس ابھی کچھ بچا نہیں. وَالنَّزِيزُ وَفْرِهِ، اور ان کے پاس دولت بھی نہیں، یا تو غربت کی بنا پہ یہ خاموش ہیں کہ پیسہ نہیں ہے اور بے ضمیروں کو پیسہ نہیں دے سکتے، بانٹ نہیں سکتے تو کچھ کر نہیں سکتے، یا یہ کہ کمزور ہو گئے ہیں، یا یہ کہ ان کے خلاف پورا ماحول چلا گیا ہے، لہذا وہ فساد نہیں کر پا رہے ہیں. تو ایک گروہ ایسا ہے کہ جو چپ چاپ بیٹھا ہے، صرف اپنی مجبوریوں کی بنا پہ فسادی وہ بھی ہے. وَمِنْهُمُ
मुस्लितो लिसैफिही व मुअलिनु बिश्शर्रिही। और कुछ इसमें ऐसे लोग हैं, ये बहुत अजीब सी बात है और यहीं पर मैं आपको आज का खुतबा रोक दूंगा, कि इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं मुस्लितो लिसैफिही, जिनकी तलवार में बड़ी ताकत है, वह मुअलिनु बिश्शर्रिही, और जो एलानिया शरारत कर रहे हैं, एलानिया। अजीजान मोहतरम, आज शरारत से मुराद यहाँ पे दीन को नुकसान पहुंचाना है। हमारे शरारत से मुराद यहाँ पे इंडिविजुअल शरारत नहीं है, दीन को नुकसान पहुंचाना है। आज बहुत से ऐसे जाकिरीन हैं, बड़ी माजरत के साथ, बहुत से ऐसे इदारे हैं जो शायद उनको एहसास नहीं है कि वो दीन को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। दीन क्या है? हलाल है मोहम्मद, हलाल है क़यामत तक, हराम है मोहम्मद, हराम है क़यामत तक। ये दीन है। इस सिस्टम को जो बनाया गया है, चाहे वो तकलीद का सिस्टम हो, चाहे वो इज्तिहाद का सिस्टम हो, चाहे वो उलमा के एहतराम का सिस्टम हो, चाहे वो नमाज रोजे का सिस्टम हो, चाहे वो अज़ादारी सैयदुल शुहदा का सिस्टम हो, जो बनाया गया है इसके तकद्दुस के साथ, इसके एहतराम के साथ अगर हम बाकी नहीं रख रहे हैं तो मौलिनो बेशर्रिही, एलानिया तौर से शरारत, एलानिया तौर से शरारत। आप देख लें आज हो रही है शरारत। जो आपकी मर्जी की बातें कर रहा है मिंबरों पे बैठ के, जो उसको ना हराम पता है, ना हलाल पता है, ना आलिम दीन है, ना उसने दीन पढ़ा है, ना दीन की टेक्निटी को जानता है, चूंकि मेरी मर्जी की बात कर रहा है, उसको आपने खुला हाथ दिया हुआ। लेकिन वो उलमा जो आपको नसीहत करते हैं, आपको रोकते हैं, टोकते हैं, आपको पर्दे पर रोकते हैं, आपको गुनाहों पर रोकते हैं, आपकी इस्लाह करना चाहते हैं, उन्हें कहते हैं जी इसको नहीं चाहिए, हम चंदा नहीं देंगे, हम फला नहीं करेंगे, उसको कह रहे हैं कि जब माशरा इस तरह का होता है तो जो शरीर लोग हैं ये क्या होते हैं? मौलिनु बेशर्रिही, अपने शर को एलानिया फैलाते हैं। क्यों फैलाते हैं? किसके जरिए फैलाते हैं? वल मुजलिबु बिखैलिही व रजलिही, उनके पास घोड़े होते हैं, उनके पास तलवारें होती हैं, उनके पास मुदा पावर होता है। कद अशरता नफ्सहु व औबका दीनहु। क्यों कर रहे हैं ये? कद अशरता नफ्सहु, ये क्यों कर रहे हैं ऐसा? कद अशरता नफ्सहु, सिर्फ और सिर्फ अपनी अनानियत के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपनी औबका दीनहु, जबकि वो दीन को तबाह कर। औबक कहते हैं अलिफ वाव बेकाफ। इसकी मिसाल दें कि एक शख्स सफेद रंग का कपड़ा पहन के आए, कुर्ता पैजामा या कुर्ता शलवार, बिल्कुल सफेद, बिल्कुल धुला हुआ, बिल्कुल लहलहा रहा हो, और कोई उस पर उठा के काली स्याही फेंक दे, इसको कहते हैं औबका, यानी उस सफेद लिबास को गंदा कर देना। ये वो लोग शरीर हैं जो शरारत कर रहे हैं अपने पावर की बिना पे, अपने पैसों की बिना पे। पैसा है, पावर है, आज भी होता है, उलमा को दबा देते हैं, उलमा चुप हो जाते हैं, क्या करें, कौम साथ देगी, उनका इनके पास पावर और पैसा है। लेकिन वो खुद क्या कर रहे हैं कि अपने नफ्स के लिए कर रहे हैं, और दर हालांकि वो दीन को अपने ऐसे गंदा कर रहे हैं जैसे सफेद कपड़े पर स्याही फेंक दी जाए। लेहुतामिन यंतहज़ु औ मुक़नबिन यक़ूदुहु, ये क्यों कर रहे हैं? हुताम कहते हैं इकट्ठा करना, माल का इकट्ठा करना, माल के लिए कर रहे हैं। औ मुक़नबुन यक़ूदुहु, या जिसे कहते हैं कि इख्तिदार के लिए कर रहे हैं। जैसे होता है कि बहुत जगहों पर हमने देखा है, मना भी कहता है कि एक इदारा है उसकी सदारत है, जबकि एक जिम्मेदारी है इदारे की सदारत का करना। एक मरकज है उसकी जिम्मेदारी उठाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बैतुल माल है, लोगों का पैसा है, हलाल हराम इन्वॉल्व है, शरीयत इन्वॉल्व है, बहुत एहतियात से चलना चाहिए। वो लोग जो दीनदार हैं, मोहतात हैं, अल्लाह रसूल के लोग हैं, उनको आना चाहिए। लेकिन होता क्या है? मुनक़िब क़ूदहु, यानी अपने इक़्तिदार को पाने के लिए वो पावर मनी का और इस्तेमाल करते हैं, दर हालांकि वो घाटे में जाते हैं। व मिंबरिन यफरहु, या ये कि मिंबर चाहते हैं, यानी हमें मिंबर मिल जाए, हमें ऐसी जगह मिल जाए कि बैठ के हम जो मुंह में आए कहें और हम ब्रांड बन जाएं, लोग हमें मल्लामा कहें, लोग हमें पता नहीं क्या क्या कहें। ये तबका वो है जो अपना दीन बेच रहा होता है। लबसल मुतजरु अंतरा दुनिया लिनफ्सिही समनन मिम्मा लका इंदल्लाह एवज़न, ये वो लोग हैं, वो ताजिर हैं, कितने बुरे ताजिर हैं, कितने लबेसा कहते हैं जब ये लफ्ज आती है तजारत करने, कितने बुरे ताजिर हैं, कितने घाटे वाले हैं, कितने बदकिस्मत हैं। क्यों? अतरा दुनिया लिनफ्सिही का समनन, उन्होंने दुनिया के लिए अपनी उन कीमती चीजों को बेच दिया जो अल्लाह ने उनके लिए मुअय्यन किया था। यानी अल्लाह ने कहा था कि तुम मोमिन हो
متقی ہو، پرہیزگار ہو تو تمہارے لیے ہم نے جنت رکھا ہے، تمہارے لیے ہم نے اعزاز رکھا ہے، لیکن آپ نے اس متقی پرہیزگار کو چھوڑ کر شرارت کر کے دنیا حاصل کرنے کے لیے کیا کیا؟ اس اللہ کی نعمتوں سے محروم ہو گئے۔ اس سے بدترین تجارت نہیں ہو سکتی ہے جس پہ خداوند عالم قرآن مجید میں بھی ارشاد فرماتا ہے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 16 میں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ وہ کتنے بے وقوف لوگ ہیں کہ جو گمراہی کو خریدتے ہیں ہدایت کی تجارت کر کے، اور بما ربحت تجارتہم، اور ان کو اس میں کوئی نفع نہیں ملنے والا ہے، اور وہ ہدایت پانے والے نہیں ہیں۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آج تھوڑا مختصر سا خطبہ تھا، 21 مارچ بھی ہے، عید نوروز بھی ہے، اور خداوند عالم سے دعا ہے کہ ہمیں باتوں کے سمجھنے، بولنے اور حق بولنے کی صلاحیت عطا فرمائے۔ اگر ہم آج کے دور میں، چاہے وہ بارگاہ کی مینجمنٹ ہو، چاہے وہ کسی آدمی کی بات ہو، یا کوئی اگر ایسا عالم ہے جو دین کے خلاف، میں تو نہیں سمجھتا ہوں کہ بول رہا ہے، اگر آپ اس پہ احتجاج نہیں کرتے ہیں، اگر آپ اس پہ آبجیکشن نہیں کرتے ہیں، تو آپ بھی اسی فہرست میں شمار کیے جائیں گے جس فہرست میں مولانا کوفیوں کو اور جناب زینب نے کوفیوں کو شمار کیا تھا۔ لہذا میری گزارش ہے ہمیں ہدایت کرے کہ ہم دین کے پابند بھی رہیں اور لوگوں کو پابند بنائیں، نہ ڈریں کہ ہمیں کوئی کیا کہے گا، ہمیں نقصان پہنچتا ہے تو پہنچے، اہل بیت راضی ہیں تو اللہ راضی ہے، اللہ راضی ہے تو ہم سے بڑا کوئی، جسے کہتے ہیں کہ نفع والی تجارت نہیں کر سکتا ہے۔ والسلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔